جب ہم صحیح معنوں میں مسلمان تھے تو امانت ہمارے زندگیوں میں کیسے تھی، ایک عجیب واقعہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ ایک سوداگر تھا اور اس کا کاروبار تھا اجناس کا، لیکن اسے اجناس خریدنے کے لیے دوسرے شہر جانا پڑتا تھا اور وہاں اس کو 3-4 مہینے لگ جاتے تھے اپنا کام ختم کرنے میں۔ اب چونکہ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے اس کو وہاں رہنا پڑتا تھا اکیلے، اس نے سوچا کہ میں یہاں پر نکاح کر لیتا ہوں اور چونکہ زنا سے بچ جاؤں گا اور مجھے یہاں زیادہ دیر رہنا بھی پڑتا ہے اور میں 3-4 مہینے سے زیادہ اکیلے رہ نہیں سکتا، تو اس نے وہاں پر نکاح کر لیا ایک عورت سے اور اس سے یہ بات طے کر لی کہ میں سال میں 3-4 مہینے آیا کروں گا اور اس کے علاوہ میں وہیں پر رہوں گا اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، اور میں آپ کا نان و نفقہ اور جتنے اخراجات ہیں وہ میں پورے کروں گا۔ چنانچہ وہ راضی ہو گئی اور اس نے نکاح کر لیا۔ اب اللہ کی شان یہ دیکھیں کہ چونکہ بیویاں ہوتی ہیں ان کو پہلے ہی کہتے ہیں الہام ہو جاتا ہے، تو وہ جیسے ہی گاؤں سے یا دوسرے شہر سے گھر گیا تو بیوی کو محسوس ہوا کہ کچھ انداز بدلا ہوا ہے، لیکن اس نے بات نہیں کی۔ 1-2 بار جب دوبارہ گھر گیا اور اس نے دیکھا، لیکن اس نے بات پھر بھی نہیں کی۔ اس نے سوچا کہ میں اس کے ساتھ خوش رہتی ہوں، میرے سارے اخراجات پورے کرتا ہے اور میرے ساتھ بھی رہتا ہے، چلو خیر۔ اس نے ایک بوڑھی عورت کو بلایا اور اس کو کچھ مال دیا اور اسے کہا کہ میرا خاوند دوسرے شہر جاتا ہے، تم جا کے پتہ کرو اس کے بارے میں۔ تو بوڑھی عورت چلی گئی دوسرے شہر جہاں وہ جاتا تھا اور وہاں جا کے پتہ کیا۔ اس نے کچھ دنوں میں پتہ لگا لیا کہ اس نے یہاں نکاح کیا ہوا ہے، اور اس نے واپس آ کے بتایا، ساری بات بتائی، تو وہ سمجھ گئی کہ چلو کوئی بات نہیں، اسے نکاح کیا ہوا ہے لیکن میرے سارے اخراجات پورے کر رہا ہے، میں خوش ہوں۔ اس نے یہ بات سینے میں ہی دبا لی اور اس درد کو سہ گئی۔ اب اللہ کی شان، کچھ ٹائم گزرا تو وہ تاجر جو سوداگر تھا وہ فوت ہو گیا۔ اب جب وہ فوت ہو گیا تو وراثت کے اندر بہت زیادہ مال چھوڑ کے گیا، امیر ترین سوداگر تھا۔ تو اس میں سے 4 بوریاں، اس زمانے میں درہم دینار ہوا کرتے تھے، تو 4 بوریاں بھری ہوئی دینار کی، سونے کی، اس پہلی بیوی کے حصے میں آئی۔ اب چونکہ لوگوں کو معلوم تو نہیں تھا کہ اس نے 2 شادیاں کی ہوئی ہیں، تو 4 بوریاں جب پہلی بیوی کے حصے میں آئی تو اس نے سوچا کہ ان 4 بوریوں پر میرا حق نہیں ہے، کیونکہ میں نے تو پتہ لگوایا ہوا ہے کہ اس نے دوسری شادی بھی کی ہے۔ اب اس میں سے 2 بوریاں میری ہیں اور 2 بوریاں اس بیوی کی ہیں۔ تو چنانچہ اس نے اس بوڑھیا کو بلایا اور کہا کہ یہ 2 بوریاں اسے جا کر دے دو۔ چنانچہ وہ بوڑھیا وہاں پہنچ گئی دوسرے شہر، اور اس نے جا کے اس عورت کو بتایا کہ آپ کا خاوند فوت ہو گیا ہے۔ وہ بہت زیادہ روئی اور پھر اس نے کہا کہ وراثت میں سے یہ کچھ حصہ آیا ہے، 4 بوریاں آئی تھی، 2 پہلی بیوی کے حصے میں اور یہ 2 تمہارا حصہ ہے۔ تو وہ اور بہت زیادہ روئی اور پھر اس نے کہا کہ میرا خاوند یہاں سے جاتے ہوئے جب آخری بار یہاں سے گیا تھا تو وہ مجھے طلاق دے گیا تھا، لہٰذا آپ یہ 2 بوریاں واپس لے جائیں اور اس کو واپس دے دیں پہلی بیوی کو، یہ اس کا حق ہے، میرا حق اس میں اب نہیں ہے۔
تو اتنی ایمانداری تھی اس دور کے اندر، اور خدا کا خوف تھا، عورتوں کے دلوں کے اندر خدا کا خوف تھا کہ پہلی بیوی بھیج رہی ہے دوسری بیوی کو، اور کسی کو نہیں پتا کہ اس نے 2 شادیاں کی ہوئی ہیں۔ وہ عورت رکھ بھی تو سکتی تھی اپنے پاس، نہیں، خدا کا خوف تھا کہ یہ اس میں آدھا حق میرا ہے، چونکہ مجھے پتا ہے اس کی 2 بیویاں تھیں، اور یہ دوسرا حق دوسری بیوی کا ہے۔ اور دوسری بیوی یہ بات کہہ سکتی تھی کہ ٹھیک ہے یہ میرا حق مجھے مل گیا ہے، لیکن اس نے بتایا کہ وہ طلاق دے گیا ہوا تھا یہاں سے جاتے ہوئے۔ تو عورتوں کے دلوں کے اندر اس دور میں خدا کا اتنا خوف تھا، اتنا ڈر تھا۔ آج تو ہمارے معاشرے کے اندر مردوں کے دلوں میں خدا کا ڈر نہیں ہے، خدا کا خوف نہیں ہے۔ یہاں تو ماں بہن بیٹی کو حصہ نہیں دیتے، یہ رواج بن گیا ہوا ہے، اور زبردستی اس سے معاف کروا لیتے ہیں۔ تو یہ اس دور کے اندر اتنا ڈر تھا، اور ہمارے اس دور کے مردوں کے اندر اتنا ڈر نہیں ہے، اور اس دور میں عورتوں کے دلوں میں اتنا خدا کا ڈر اور خوف تھا۔ ہمیں اس پر تھوڑی غور و فکر کرنی چاہیے، سوچنا چاہیے۔ اللہ کے ڈر سے اور اللہ کے عذاب سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھی محفوظ رکھے اور آخرت میں بھی اپنے عذاب سے محفوظ رکھے، اور ہم پر رحمت والا معاملہ فرمائے اور ہمارے ساتھ نرمی والا معاملہ فرمائے۔ آمین۔